कभी वक्त तंग आ जाए घबराना मत। सब इकट्ठे जाएंगे। कौम में मुश्किल हालात की भट्टी से ही कुंदन बंद कर निकलती है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ में मैं हूं मसूद रजा। कामरान साहब सालाना तातीलात पर हैं, लिहाजा इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। हुकूमत ने अदलिया से नई महाज़ाराई के लिए तैयारी कर ली है। अदालत के हुक्म उदूली पर अपने एक वज़ीर आज़म से हाथ धोने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दूसरे वज़ीर आज़म को मुमकिना अदालती नाअहली से बचाने और NRO अमल दरामद केस में सुइज़ हुक्काम को खत लिखने से कि अदालती हुक्म पर अमल न करने के लिए तो इन्हें अदालत के कानून में तब्दीली का मुसव्वदा कल कौमी असेंबली में बहस के लिए पेश करने का फैसला कर लिया है और मुल्क में एक ऐसा कानून बनाने की तैयारी शुरू कर दी है जिसकी नज़ीर शायद दुनिया के किसी जमहूरी मुल्क में नहीं मिलती। इस अनोखे मुसव्वदा कानून में कहा गया है कि सदर, वजीर आजम, वज़राए आला, विफाकी और सूबाई वज़रा और वज़राए मुमलिकत को आइन के आर्टिकल 248(1) के तहत तौहीन अदालत पर मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल होगा। यहाँ वाज़ेह रहे कि आइन के आर्टिकल 248(1) के तहत सदर पाकिस्तान को फौजदारी मुकदमात में इस्तिस्ना हासिल है। मज़कूरा मुसव्वदा कानून में यह भी कहा गया है कि अदालती फैसले पर मुनासिब अल्फाज में तनकीद पर तौहीन अदालत का कानून लागू नहीं होगा। मतलब यह कि मुजव्वज़ा कानून के वजूद में आने के बाद तौहीन अदालत से मुस्तस्ना शख्सियात को अदालती फैसलों पर तनकीद का इख्तियार होगा। गो कि यह बात कही गई है कि मुनासिब अल्फाज में तनकीद की जा सकेगी, मगर अमली तौर पर यह बात समझ से बालातर है कि डिक्शनरी के कौन से लफ्ज़ अदालत पर तनकीद के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे और कौन से नहीं। यह नहीं पता चल सका कि क्या हुकूमत इस कानून के साथ ऐसी डिक्शनरी भी मुरतब कर रही है या नहीं जो अदालत पर तनकीद के लिए मुनासिब अल्फाज की निशानदेही करेगी। किसी जज के खिलाफ इंज़िबाती कार्रवाई के लिए सबूत के साथ दावों पर तौहीन अदालत नहीं होगी, ये बात भी इस मुसव्वदा कानून में कही गई है। किसी जज के खिलाफ इंज़िबाती कार्रवाई के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इदारा पहले ही मौजूद है, जहां कोई भी पाकिस्तानी अगर किसी जज के खिलाफ किसी किस्म के सबूत लेकर जाए तो मामले की तहकीकात और ज़रूरी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। और यहाँ यह भी वाज़ेह करना ज़रूरी है कि तकरीबन दुनिया भर में अदलिया से मुताल्लिक़ नॉर्म्स यही मौजूद हैं कि अदलिया की इज़्ज़त और वक़ार में इस किस्म की गुफ्तगू सरेआम नहीं की जाती, जबकि हमारे यहाँ दुनिया से मुख्तलिफ एक अनोखे कानून की तैयारी की जा रही है। मज़कूरा मुसव्वदा कानून में यह भी कहा गया है कि विफाकी हुकूमत को नए कानून के तहत किसी भी किस्म के रूल्स बनाने का इख्तियार होगा, यानी इस मामले में कानून को घर की लौंडी तस्वुर किया जाएगा। ज़ेर समाअत मुकदमात पर फैसला होने के बाद मुनासिब बयानबाजी पर भी तौहीन अदालत नहीं होगी, यह भी इस मुसव्वदा कानून में कहा गया है। मुजव्वज़ा कानून की इस शिक़ से साफ साफ हुकूमती इरादों को समझा जा सकता है कि अदलिया से मजीद महाज़ाराई के लिए कमर को मजीद कस लिया गया है। दुनिया भर में अदालती फैसलों पर बात की जाती है और अपने हमारे मुल्क में भी ये रिवायत मौजूद है कि किसी अदालती फैसले को तस्लीम करने वाले भी उस पर इजहार ख्याल करते हैं और वो भी इजहार ख्याल करते हैं जो इसे तस्लीम नहीं करते। मगर ये कहना कि अदालती फैसलों पर बयानबाजी पर तौहीन अदालत नहीं होगी, साफ नजर आता है कि अब हुकूमत अपने वज़रा के जरिए, अपने MPAs और MNAs की ज़बानों के जरिए अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश करेगी। मगर अदलिया से मुतसादिम होने की ये तैयारी जिस भोंडे अंदाज से की जा रही है वो भी बाइसे हैरत है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक बयान किए गए मुजव्वज़ा कानून को अगर मंजूर कर भी लिया जाए और आइन में तब्दीली नहीं की जाए और आर्टिकल 248 को तब्दील ना किया जाए तो उस वक्त तक ऐसा कोई कानून जो आइन से मुतसादिम हो और अदालत में इसको पेश किया जाए तो मुमकिना तौर पर अदालत उसे कलअदम करार दे सकती है। ये मुसव्वदा कानून जो तैयार किया गया है, बताया गया है कि बहुत उजलत में तैयार किया गया है। आखिर इस उजलत की वजह क्या थी और क्यों इस कानून को बनाने की ज़रूरत पेश आई, मजीद इसमें क्या कुछ कहा गया है, ये जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब आसिफ अली भट्टी। आसिफ, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। फरमाइए कि इतनी उजलत में इस मुसव्वदा कानून को तैयार किया गया और फिर पार्लियामेंट में बहस के लिए पेश भी किया जा रहा है। हमने कुछ बातें बयान की जो इसमें मौजूद हैं, मजीद इसमें क्या है ये भी बताइए।
مسعود رضا بہت شکریہ پہلے تو، اور آج جس پہ ساری طرف آوازیں اٹھ رہی ہیں اور شاید پاکستان کے اندر ایک نئے قانون بنانے کی جو تیاری کی ہے حکومت نے، وہ بڑا مذاقہ خیز انداز ہے. اور جو میرے پاس کل جب ہم نے اس خبر کو اپنے ناظرین کے لیے جیو نیوز سے بریک کیا تھا تو جو ڈاکومنٹ میرے ہاتھ میں آیا وہ 3 جولائی کو یہ بنایا گیا ہے، جو کہ یہ ایکٹ کلائے گا. بظاہر اس کا نام امینڈمنٹ ان کنٹمپٹ لا لکھا گیا ہے، لیکن جو بل ہے جس کی کاپی میرے پاس ہے اس کے اندر this act may be called the Contempt of Court Act 2012. تو بنیادی طور پہ یہ جو ایک نیا قانون بنایا جائے گا یہ ریپیل کر دے گا اس سے پہلے جو موجود ہیں کنٹمپٹ کورٹ کے 2003 کا جو آرڈیننس ہے جس کو پروٹیکشن حاصل تھی 17ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، 2004 کا جو آرڈیننس تھا اس کو بھی ریپیل کر دے گا، جبکہ 1976 کا جو ایک مسودہ تھا اس کو بھی یہ ریپیل کر دے گا. تو بنیادی طور پہ حکومت کی انٹینشنز یہ ہیں کہ وہ ایک نیا قانون لے کر آئے گی جس کے ذریعے نہ صرف وہ اپنے لوگوں کو، جس کے ذکر آپ نے خود بھی کر دیا ہے کہ صدر سے لے کر ایک فوج مظفر جو کہ حکومتی ایوانوں میں بیٹھی ہوتی ہے، چاہے وہ صوبوں میں ہو چاہے وفاق میں ہو، ان تمام کو پروٹیکشن حاصل ہوگی، ان پر توہین عدالت کا قانون لاگو ہی نہیں ہو سکے گا. جبکہ دوسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ججز کے خلاف حکومت کا جو جس طرح کا پہلے سلوک کرتی رہی ہے یہ حکومت، یعنی کہ عدلیہ کے فیصلوں کو تسلیم نہ کرنا بلکہ دفاع کرتے ہوئے ان کے خلاف زبان بازی کرنا، اب اس کو لیجیٹیمیسی دینے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کو ایک قانونی پیرائے میں بیان کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور اس کے لیے جو انٹینشنز ہیں حکومت کی وہ یہ ہیں کہ 11 نکاتی جو ہے پرپوزل ہے اس کے اندر، جو کہ مختلف نکات ہیں، اس میں سے جو پہلے 4 نکات ہیں وہ بنیادی طور پر جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ آئین میں جس کی پریویلیج آلریڈی موجود ہے، حکومت کو کوئی یہ بڑے معنی خیز لگتا ہے حکومت کا یہ کہنا ہے، جیسے وزیر اطلاعات کل کہہ بھی رہے تھے کہ 248 آرٹیکل جو ہے اس کی کلاس 1 کے تحت جو ہے وہ تمام کو امیونٹی حاصل ہے، جس میں وفاقی وزراء بھی شامل ہیں، وزیر اعظم بھی شامل ہیں، صوبائی وزراء بھی شامل ہیں، وزراء اعلیٰ بھی شامل ہیں. تو پھر کیا ضرورت ہے نیا قانون لانے کی؟ ہم نے ان سے پوچھا بھی تھا، لیکن اس کی وضاحت انہوں اس لیے نہیں کر پائے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ مسودہ کسی کے ہاتھ میں تو آئے گا نہیں، میڈیا کے پاس پہنچے گا نہیں اور یہ سامنے آئے گی نہیں بات، اور یہ اس کو اسمبلی میں پیش کر کے قانون پاس کروا لیں گے. یہ بتائیے کہ کون کون سی ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جن کا تعاون انہیں چاہیے ہوگا اس قانون کو پاس کرانے کے لیے، اور کون ان کا ساتھ دیتا نظر آ رہا ہے اور کون ساتھ دیتا نظر نہیں آ رہا؟ آج ہماری مختلف لیڈر سے بات ہوئی ہے، بلکہ کئی لوگ آف دا ریکارڈ بات کرنے پر رضامند ہوئے، اور ان کا یہ کہنا تھا جن کا تعلق اتحادی جماعتوں سے جو حکومت کے ساتھ پچھلے 4 برسوں سے ساتھ میں چل رہے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا، جس میں مطلب ایم کیو ایم بھی شامل ہے، اس میں اے این پی بھی شامل ہے، اس کے اندر مسلم لیگ کاف بھی شامل ہے، مسلم لیگ فنکشنل بھی شامل ہے، اور فاٹا کے کچھ لوگ شامل ہیں. یہ تمام لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس اس مسودہ قانون کے حوالے سے کوئی ڈسکشن ہمارے ساتھ نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ بھی ساتھ میں کہا گیا ہے کہ بنیادی طور پر جو نکات اس میں شامل کیے جا رہے ہیں اگر حکومت وہ لے کر آتی ہے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم ان کا ساتھ دیں گے. لیکن اس کے اندر جو امپورٹنٹ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ای این پی شاید اس کے حق میں نظر نہیں آتی ہے، جس سے ہماری بات بھی ہوئی ہے ای این پی کے ایک سینئر رہنما سے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم حکومت سے ضرور بات کریں گے. ساتھ میں جو جمعیت علماء اسلام کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، ان کی حمایت کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن مولانا صاحب اپنا ایک الگ جو ہے وہ وزن رکھتے ہیں، اور ان کا وزن مطلب حکومت جو ہے وہ ہمیشہ وہ اپنے حصے میں ڈال لیتی ہے. تو اس دفعہ بھی دیکھنے میں شاید یہ آئے گا کہ وہ ان کا حصہ ان کی طرف پڑے گا حکومت کی طرف. لیکن میڈیا کو استعمال کرنے کی مسعود میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہ رہا ہوں کہ میڈیا کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پبلیکیشنز اور کسی بھی قسم کا جو آن ایئر کیا جائے گا مٹیریل جو کہ کسی عدلیہ کے کسی فیصلے کے خلاف ہوگا یا جو کہ انڈر پروسیڈنگ کوئی کیس ہوگا، اس کے متعلق جو کچھ بھی کہا جائے گا اس پر کوئی توہین عدالت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے لیے مناسب الفاظ کا استعمال ہوگا. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس کے لیے کوئی الگ ڈکشنری بنائی جائے گی جو کہ لینگویج یوز کی جائے گی. اور ساتھ میں آخر میں جو اس میں پنشمنٹ کا بھی ذکر کیا گیا ہے مسعود، اس کے اندر جو ہے بار ٹو ٹاکنگ کوگنیزنس کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جوریڈکشن کا بھی. بہت بہت شکریہ آپ کا آصف علی بھٹی، ہمیں تفصیلات سے بتا رہے تھے کہ اس مسودہ قانون میں کیا کچھ کہا گیا ہے، کتنا قابل قبول ہوگا یہ ملکی عوام کے لیے، یہ اپوزیشن جماعتوں کے لیے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. مگر جتنی اجلت میں یہ سب کچھ کیا گیا ہے اس کی
भी नज़ीर नहीं मिलती, क्योंकि अक्सर हुकूमती शख्सियात ऐसी हैं जिनको इस मुसव्वदा कानून के बारे में पता ही नहीं था कि इसमें क्या कुछ दर्ज किया गया है। इसमें वाज़े तौर पर एक लाहे अमल बनाया गया है, एक फैसला किया गया है कि अब अदलिया से बात की जाएगी और उस ज़बान में बात की जाएगी जिस पर पहले अगर बात की जाती थी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती थी और इस पर सज़ा भी अदलिया से मिल जाया करती थी। मगर अब कानून में तब्दीली करने की कोशिश की जा रही है कि तौहीन अदालत के ज़ुमरे में वो गुफ्तगू ना आए जो पहले गैर मुनासिब समझी जाती थी, अब उसे कानूनी जवाज़ फराहम करने की कोशिश की जा रही है। कितनी कारगर साबित होगी हुकूमत की ये कोशिश, इस पर बात करेंगे माहिर आईन व कानून से। मुख्तलिफ माहिर आईन व कानून हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लगता यही है कि हुकूमत ने अदलिया से नई महाज़ाराई की तैयारी कर ली है और हुकूमती अहकामात खास तौर पर NRO अमल दरामद केस के हवाले से जो अदालती अहकामात थे उनसे बचने के लिए कानून साजी का रास्ता इख्तियार किया है। इस कानून साजी पर, इस मुजव्वज़ा कानून साजी पर माहिर आईन व कानून क्या राय रखते हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब SM ज़फ़र साहब, जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन अहमद, जनाब बाबर सत्तार और जनाब सलमान अकरम राजा। आप तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। सबसे पहले SM ज़फ़र साहब, आप फरमाइए कि क्या हुकूमत तौहीन अदालत के कानून में तब्दीली लाकर अदलिया के साथ महाज़ाराई का एक रास्ता इख्तियार कर रही है, एक दरवाज़ा फिर से खोलने जा रही है? और अगर ये कानून, ये तरमीम, इस कानून में तरमीम को पार्लियामान की मंजूरी मिल जाती है तो अदालतें क्या इसे मुस्तरद कर सकती हैं? जो मुहर्रकात हैं इस कानून को लाने के, उससे तो मालूम ऐसा होता है कि मौजूदा हुकूमत पार्लियामान की बालादस्ती को उस तस्वर को उसके सर पर खड़ा कर रही है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑन इट्स हेड, यानी कि उसको इस्तेमाल कर रही है अपने एक मफाद के लिए। जब ऐसा कानून बनाया जाता है जो कौम के मफाद के लिए ना हो बल्कि किसी खास एक मकसद के लिए, एक फर्द के मफाद के लिए हो, एक मनसब के मफाद के लिए हो, तो फिर वो कानून खुद एक सियासी तौर पर और इखलाकी तौर पर बदनीयती का कानून समझा जाता है। तो ये तमाम चीज़ें एक मुंह में बदजायका की किस्म की का तस्वर छोड़ेंगी जो कि यकीनी तौर पर आज नहीं तो कल इस हुकूमत के उस लिस्ट में शामिल होगी कि हुकूमत ने कौन से गलत काम किए थे। अब आपने दूसरा सवाल पूछा था कि अगर ऐसा कानून बने तो क्या उसे चैलेंज किया जा सकता है। जहाँ तक सिर्फ अपील देने का ताल्लुक है उसे तो चैलेंज नहीं किया जा सकता, और उसमें जो स्टे वाला मामला है कि फौरन ही स्टे हो जाता है, इस पर शायद कुछ बहस हो सकती है, लेकिन ये यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो कलअदम करार दी जाए। लेकिन मैंने सुना है कि इस कानून में कुछ ये भी इजाफा किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ और कुछ और लोगों के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा चल ही नहीं सकता। ये तो कानून के जरिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर्टिकल 204 कॉन्स्टिट्यूशन का मौजूद है, और जब तक वो मौजूद है हर शख्स जो उसकी ज़िम्मे में आता है उसके खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा चल सकता है। चुनांचे इस तरह का जो अदाफी मामला होगा वो यकीनी तौर पर चैलेंजेबल होगा। अपील शायद चैलेंजेबल ना हो, उससे और जो है उससे मुताल्लिक भी कुछ शक है कि वो किस हद तक कलअदम करार दिया जा सकता है। ठीक, जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन अहमद साहब, आप फरमाइए कि आपकी नज़र में क्या हुकूमत की ये कोशिश है कि एक नई महाज़ाराई अदलिया के साथ शुरू हो जाए, इसलिए इस बिल को तैयार किया गया है, इस मुसव्वदा कानून को तैयार किया है, पार्लियामेंट में इसे पेश किया जा रहा है, और अगर पार्लियामेंट इसे मंजूर कर लेती है तो अदालत क्या इस कानून साजी को मुस्तरद कर सकती है? देखें, सबसे पहली बात जो है वो ये है कि किसी भी कानून में तरमीम हो सकती है, तब्दीली हो सकती है, लेकिन वहाँ पर कम से कम दो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एक तो ये कि किसी भी कानून की तरमीम फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनकी खिलाफ वर्जी करती हुई ना हो, और दूसरी बात जिसका ख्याल रखना पड़ता है वो ये है कि किसी आम
قانون کی تبدیلی کے نتیجے میں کانسٹیٹیوشن کا کوئی پروویژن مجروح نہ ہو. اب اگر تو اس یارسٹک کے اوپر ہم دیکھتے ہیں تو لگ یوں رہا ہے کہ آرٹیکل 204 جو کانسٹیٹیوشن کا ہے اور جو حتیٰ کہ عدالت یا کنٹیمپٹ آف کورٹ کے سلسلے میں سپیریئر کورٹس کو جورسڈکشن دیتا ہے کہ وہ کارروائی کر سکیں اور اس میں کوئی استثنا نہیں ہے، تو اس میں تبدیلی کی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام قانون کے ذریعے سے، ایک سب کانسٹیٹیوشنل لا کے ذریعے سے کانسٹیٹیوشن کو سرکموینٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو اپیرنٹلی ممکن نہیں ہے. اور کیونکہ صورتحال یہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالت میں یا عدالتوں میں ان معاملات کو کوشچن کیا جا سکتا ہے. افسوسناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت جان بوجھ کر کے اس طرح کے اقدام کرتی ہے کہ جو عدالت میں جا کر کے ناکام ہو جاتے ہیں اور پھر عدالت کو ایک فریق بنا دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ جی وہاں تو کوئی بھی فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہو رہا ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جانی بوجھی ترکیب ہے اور اس کا مقصد اور مدعا صرف اتنا ہے کہ عدالتوں کو بھی ایک فریق بنا دو اور جہاں تک کہ عوام کی بہبود کا تعلق ہے اس سلسلے میں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس اسی قسم کے ڈراموں کے اندر عوام کو الجھائے رکھو. وجود الدین احمد صاحب، اس پر یہ سمجھا جائے کہ اگر حکومت ایک سادہ قانون کے ذریعے کوشش کرتی ہے کہ توہین عدالت سے کچھ لوگوں کو بچایا جا سکے، ان کو استثناء دیا جا سکے، تو ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ آئین کا آرٹیکل 204 اس حوالے سے موجود ہے، اس میں ترمیم لازمی ہوگی. بابر ستار صاحب، آپ بتائیے کہ حکومت کے ذہن میں کیا ہے، کیا کرنے جا رہی ہے؟ کیا یہ کوئی محاذ آرائی ہے؟ اور اگر یہ قانون بن جاتا ہے تو پھر اس پر عدالتوں کا کیا رد عمل آ سکتا ہے؟ جی، معلوم یہی ہو رہا ہے کہ نئی محاذ آرائی کر رہے ہیں یا تیاری کر رہے ہیں اس کی. اس میں یہ جو قانون ہے اس میں میری نظر میں تین مسائل ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا مقصد کیا ہے، ہمیں آج کا کانٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا. اگر تو مقصد ایک سیاسی نتیجہ نکالنا ہے، کیونکہ ایک پرائم منسٹر کے اوپر کنٹیمپٹ لگی، اگر دوسرے بھی نہیں مانیں گے تو وہ دوسری لگے گی، تو نظر یہ آ رہا ہے کہ قانون لایا جا رہا ہے تاکہ ایک کچھ سیاسی نتائج بنا سکیں، اور یہ مقصد نہیں ہوتا کبھی بھی کوئی قانون بنانے کا، یا اگر یہ غلط مقصد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ عدالتیں اور ان کے جو بھی فیصلے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. اگر وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو پھر وہ کنٹیمپٹ کے زمرے میں آ جاتا ہے. تو یہ کہنا کہ باقی تمام سٹیزنز تو عدالتوں کے فیصلوں کو مانیں لیکن پرائم منسٹر اور چیف منسٹر جو ہیں انہیں ضرورت نہیں ہوگی فیصلوں کو ماننے کی، یہ پھر بہت سارے ہمارے جو آئین کے پرنسپلز ہیں انہیں یہ چیز نقصان پہنچائے گی، ان کے خلاف جائے گی. اور تیسری بات یہ کہ آئین کے اندر کنٹیمپٹ کا ذکر کیا گیا ہے. آرٹیکل 204 جو ہے وہ بتاتا ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا ہے. اس کے بعد پھر 204 کے زمرے میں رہ کے آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ لا بناتے ہیں جس سے آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں پروسیجر کو. تو آپ کبھی بھی قانون ایسا نہیں بنا سکتے جو 204 آرٹیکل 204 کے 4 کونوں سے باہر نکل جائے. اور نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ جو قانون بنانے جا رہے ہیں وہ شاید ان 4 کونوں میں نہ آئے، تو پھر عدالت اسے دیکھے گی بھی اور مختلف آئین کی پروویژنز کو مد نظر رکھتے ہوئے. آرٹیکل 2A ہے، آرٹیکل 175 ہے، یا آرٹیکل 204 ہے، پھر آرٹیکل 90 ہے جو فیڈریشن کی پاور کی بات کرتا ہے. تو ان سب کو وہ دیکھ کے جب آئین کو پڑھے گی تو ممکن ہے کہ وہ اسے پھر سٹرائک ڈاؤن کر دیں اگر انہیں لگے کہ یہ آئین کے 4 کونوں میں نہیں ہے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ضرور جو ہمارے ادارے ہیں ان کا نظر کم از کم یہی آئے گا کہ ان کا ایک طرح سے کلیش ہو رہا ہے. لوگ عدالت کو بھی شاید کچھ لوگ کرٹیسائز کریں گے یہ قانون کو سٹرائک ڈاؤن کر رہے ہیں، لیکن یہ سارا کچھ لگ یہ رہا ہے کہ ایک خاص سیاسی نتیجہ نکالنے کے لیے اس وقت گورنمنٹ یہ لے کے آ رہی ہے تاکہ ڈیبیٹ اس طرف چلی جائے
کہ کیا کنٹمپٹ آف لا ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ کیا عدالتی فیصلے امپلیمنٹ ہونے چاہیے یا نہیں. یعنی موجودہ سیاق و سباق میں دیکھا جائے تو کچھ آبجیکٹو ہیں حکومت کے, ان آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے یہ قانون سازی کی جا رہی ہے اور اس سے تصادم کا خدشہ پیدا ہو گیا, بلکہ لگتا یہ ہے کہ ضرور تصادم ہوگا حکومت اور عدلیہ کے درمیان اگر یہ قانون بن جاتا ہے, اور اس پر عدلیہ کی طرف سے ایک ریئیکشن بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب, آپ فرمائیے, آپ بھی کیا یہی سمجھتے ہیں کہ حکومت تصادم کا راستہ اختیار کر رہی ہے, کمر کس لی ہے حکومت نے تصادم کے لیے, اور یہ قانون اگر بن جاتا ہے تو پھر آپ کے نزدیک کس طرح کا ریئیکشن عدالتوں کی طرف سے آ سکتا ہے؟ جی دیکھیے, وہ مسودہ سامنے آ رہا ہے, اس کی بعض شکیں تو سرین آئین کے خلاف ہیں, کیونکہ توہین عدالت کا جو جرم ہے اس کی توضیح آئین نے خود کی ہوئی ہے آرٹیکل 204 میں. کوئی بھی قانون اب جو آئین کے تابع ہو تو آرٹیکل 204 سے متصادم نہیں ہو سکتا. یہ کہنا مثال کے طور پہ کہ اگر کوئی سرکاری افسر یا بالخصوص وزیر اعظم کوئی عمل کرتے ہیں اپنے عہدے کے امور کی انجام دہی میں, تو وہ توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آئے گا. اس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. آئین میں کوئی بھی اگر عدالت کے حکم سے روانی کرتا ہے, حکم عدولی کرتا ہے, تو وہ توہین عدالت کا مرتکب ٹھہرایا جا سکتا ہے. اس قسم کا استثناء قانون کے ذریعے پیدا کرنا سرین آئین کے خلاف ہوگا. لہذا عدالت کے سامنے اگر یہ قانون ہو جاتا ہے اور عدالت کے سامنے چیلنج ہوتا ہے, تو مجھے کوئی اس بارے میں تأمل نہیں کہ عدالت اس کو کالعدم قرار دے گی. بہت شکریہ آپ کا سلمان اکرم راجہ, بابر ستار, جسٹس ریٹائرڈ وجود الدین احمد اور ایس ایم ظفر صاحب. آپ نے تجزیہ سنا, کہنا یہی تھا کہ کوئی بھی قانون اگر بنایا جاتا ہے تو ملک و قوم کی فلاح و بہبود اور ملک و قوم کے لیے بنایا جاتا ہے, نہ کہ صرف چند شخصیات کے لیے بنایا جائے. اور موجودہ سیاق و سباق میں اگر دیکھا جائے تو حکومت کا آبجیکٹو یہ نظر آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے عدالت کے ساتھ جو معاملات حکومت کے چل رہے ہیں ان کو اپنے حق میں لانے کے لیے یہ قانون سازی کی جا رہی ہے. اور اس قانون سازی کو ممکنہ طور پر اگر یہ قانون سازی ہو جاتی ہے تو اس کو عدالت میں چیلنج بھی کیا جا سکے گا, اور اس کی طرف سے ایک ممکنہ عدالتی رد عمل بھی سامنے آ سکتا ہے. صرف یہی یہ قانون نہیں ہے جو حکومت بنانے جا رہی ہے جس کا فیصلہ کیا ہے, بلکہ ایک اور قانون ہے جس کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے. کل اس کو بھی قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اور اس پر بھی بات کی جائے گی. اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ دوہری شہریت رکھنے والی شخصیات کو پاکستان میں پبلک آفس ہولڈ کرنے کی اجازت دے دی جائے گی اور اس کے لیے آئین میں ترمیم کی جائے گی. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد.